حکومت کے 200 دن پورے ہو رہے ہیں۔ جو پورا جلسہ تھا اس کا ایک مقصد تھا۔ 10 ستمبر کو وہ ضرور کہے گا کہ یہ سیاہ ترین دن ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ تکیہ کلام ہے پی ٹی آئی قائدین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے یہ جو تقریر کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اس پر، اور پھر پارلیمنٹ پر جو حملہ کیا گیا ہے اس پر گرفتاریوں کے حوالے سے، ینگ جنریشن کی اخلاقیات سے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ اور آخر میں چونکہ لگ بھگ کم و بیش 200 دن حکومت کے پورے ہو چکے ہیں، مارچ میں یہ حکومت قائم ہوئی تھی، لگ بھگ 200 دن پورے ہونے والے ہیں، تو ہم موازنہ کریں گے کہ کہاں تک حکومت مسائل حل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور کہاں تک آپسی لڑائیوں میں الجھی ہوئی ہے حکومت۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیا کریں۔ اب ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ ہماری ویڈیو لائک کرنے سے آپ کا رنگ گورا ہوگا، ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو ضرور لائک کیا کریں، اور اپنے ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہمیں ضرور آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم شہزاد خان آفیشیل جو چینل ہے ہمارا اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس پر آپ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور رائے بھی دیا کریں، اور چونکہ روزنامہ طالب نظر ٹیم اس پر ورک کرتی ہے تو ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے چینل کو آپ سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ تو سب سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی وہ تقریر ہے جو تقریر انہوں نے ابھی پی ٹی آئی کے جلسے میں کی تھی، جس میں پی ٹی آئی کا دعویٰ افرادی قوت کے حوالے سے اور ہے، حکومتی دعویٰ اور ہے، اور یہ ہر بار ہوتا ہے کہ حکومت کہتی ہے لوگ نہیں آئے، اور جو جماعت جلسہ کرا رہی ہوتی ہے، جو سیاسی جماعت وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ تعداد تھی اور وہ تعداد تھی، نمبر گیم ایک شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر تو اس بار زیادہ تبصرے کرنے کا وقت بھی صحافیوں کو نہیں ملا، چونکہ ساتھ ہی یہ کنٹروورشل تقریر آ گئی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی جانب سے۔ تو یہ تقریر جہاں پاکستان میں مشہور ہو رہی ہے، لوگ اس پر چرچا کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، یہ تقریر بھارت میں بھی اسی طرح مقبول ہو رہی ہے۔ اور یہاں میں پی ٹی آئی کے اپنے دوستوں سے یہ بھی کہوں گا کہ موازنہ کر لیں کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کس کے سینے ٹھنڈے ہو رہے ہیں علی امین گنڈاپور کی تقریر کے بعض حصے سن کر، ان پر وہ تبصرے کس طرح سے کر رہے ہیں، ایڑیاں اٹھا اٹھا کر ان کو کیسے موقع مل رہا ہے پاکستان پر جو ہے کیچڑ اچھالنے کا، جھوٹ بولنے کا، بہتان تراشیاں کرنے کا، دشنام ترازیاں کرنے کا۔ بھارتی میڈیا کو موقع مل گیا ہے، تو یہ موقع کس نے فراہم کیا ہے؟ یہ خود پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ موازنہ کر لیں، اپنا احتساب خود ہی کر لیں۔ تقریر میں جو باقی حصے ہیں سارے میڈیا نے اس پر گفتگو کی، قریب سب کو ہی پتہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کہا، لیکن میں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب کی دلیری پر۔ جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ آپ سنیں اور دلیری آپ دیکھیں۔ یہ تو سامعین آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کی جو دلیری ہے وہ آپ نے دیکھی ہے سڑکوں پر، اور آواز ان کی آپ نے سنی ہے اسٹیج پر جب وہ موجود تھے کس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں، اور سڑک پر جب وہ موجود تھے تو کس طرح سے تھے وہ۔ تو یہی حال ہونا ہے اگر ان کے قول و فعل کے پیچھے چل کے کوئی ان کے ساتھ ان کا دست بازو بنے گا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر اس کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ سڑکوں پر دوڑ لگاتا پھرے گا۔ یہ تو ہو گئی بات اس تقریر کی۔ اس تقریر کے بعد پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے کہ ایک تو جو پورا جلسہ تھا اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد فوت ہو گیا۔
سارے ہر کوئی اس تقریر کے پیچھے لگ گیا، وہ مقصد جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ ایک سیاسی جماعت نے اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کرنا تھا، وہ مقصد فوت ہو گیا۔ دوسرا نقصان یہ ہوا کہ اسی کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو بھی جمہوریت پسند ہوگا 10 ستمبر کو وہ ضرور کہے گا کہ یہ سیاہ ترین دن ہے جب پارلیمنٹ پر جو ہے ادارے چڑھ دوڑیں اور گرفتاریاں ہونا شروع ہو جائیں۔ ایک مقدس ادارہ ہے، اس کا تقدس پامال کیا جائے۔ جمہوری حکومتوں کی یہ روایت اچھی نہیں ہے۔ جو بھی اس کے پیچھے ہے، جس نے بھی یہ کرایا ہے، اسے ضرور سامنے لانا چاہیے۔ قانون ساز ادارہ ہے، اس کا تقدس نہیں رہے گا تو پھر تقدس رہے گا کس کا؟ پھر محفوظ رہے گا کون؟ جب وہ ادارہ ہی محفوظ نہیں ہے، وہ جگہ ہی محفوظ نہیں ہے، تو پھر کون سی جگہ محفوظ ہوگی؟ یہ ایک مستقل سوال ہے عوام کے ذہنوں پر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہماری اخلاقیات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ایز اے یوتھ، چونکہ پی ٹی آئی کارکنان خود کو یوتھ بھی متعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں ہم ینگ جنریشن ہیں، تو ینگ جنریشن ہونے کے ناطے ہم اخلاقیات کا موازنہ کر لیتے ہیں۔ چونکہ گزشتہ دنوں بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وقاص شیخ صاحب نے ایک لفظ کہہ دیا تھا اسرائیل سے متعلق، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ کہہ دیا تھا، پھر اس پر ہم نے مکمل ایک ویڈیو بنائی تھی۔ تو یہ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ تکیہ کلام ہے پی ٹی آئی قائدین کا۔ اب آپ دیکھیں نا، علی امین گنڈا پور صاحب کی پوری تقریر میں نے جہاں تک گنا ہے تو 8 بار انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ اس سے زائد ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی 8 مرتبہ غیرت سے آری فلانا ہے، غیرت فلانے کو نہیں ہے، غیرت یہ ہے، یعنی یہ تکیہ کلام ہے یہ گالی پی ٹی آئی قائدین کا۔ تو کیا اخلاقیات آپ بنا رہے ہیں ایز اے سیاسی قائد، ایز اے ایک معاشرے کا اہم فرد ہونے کے ناطے آپ کیا اخلاقیات بنا رہے ہیں نوجوانوں کی کہ وہ سڑکوں پر اس طرح کی باتیں کریں گے؟ فلانا غیرت سے آری ہے۔ آپ کے لیڈر نے اوئے توئے کا کلچر اڈاپٹ کیا، آپ کے لیڈر نے اوئے توئے کا ایک ماحول پیدا کیا، آپ جو ہے اس لفظ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ گالی تو ساری بری ہوتی ہیں اور یہ بھی گالی ہے۔ اخلاقی طور پر ہمیں ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اسے برباد کرنے کی کوشش ہے، ڈراموں کے راستے سے، ان ایسے بیانات کے راستے سے، اور ایسے جو سوشل میڈیا پر معاملات چل رہے ہیں ان کے راستے سے اخلاقیات کو بگاڑنے کی منظم سوچی سمجھی سازش کے تحت کوشش کی جا رہی ہے کہ نوجوانوں کی اخلاقیات کو بگاڑ دیا جائے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ حکومت کے 200 دن پورے ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں حکومت کے 200 دنوں پر بات کروں، تبصرہ کروں، میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترم ایک سینئر صحافی ہیں، موسٹ سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب۔ بعض باتوں پر اختلاف رائے اپنی جگہ۔ محترم حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں جو ہے وہ مصدق ملک صاحب کو انوائٹ کیا، پھر انہوں نے عوامی ایشوز پر چند لمحے گفتگو کی، جس پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک احسن قدم ہے، اور اسی طرح کے احسن اقدام جو ہے دیگر میڈیا کو بھی، جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کو بھی عوامی انٹرسٹ کے عوامی مسائل سے متعلق جو ہے وہ ضرور، جب بھی کوئی وفاقی وزیر آپ کے پاس آتا ہے یا کوئی حکومتی نمائندہ آپ کے پاس آتا ہے، ضرور ان سے سیاسی خیالات کے متعلق بھی تبادلہ خیال ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ نے آپ کی اس وقت تک کی کیا کارکردگی ہے، آپ نے عوام کی کتنی خدمت کی ہے، چونکہ ووٹ لیا جاتا ہے عوام کی خدمت کے لیے۔ آپ جتنی بھی سیاسی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں انتخابات کے دوران، وہ عوامی خدمت پر ہی ہوتی ہیں۔ پھر میڈیا بھی عوامی خدمت سے ہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے اکانومی کو کہاں رکھیں گے، ڈالر کا کیا بنے گا، پیٹرول کا کیا بنے گا، مہنگائی کو کیا ہوگا۔ تو اس وقت یہ باتیں ہوتی ہیں۔ کیا آج نہیں ہو سکتی؟ کیا آج آپ اپنا احتساب نہیں کر سکتے؟
وہ وفاقی وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، تو ان کی ہی بات کو ہم لے لیتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ججز جو ہیں وہ ہر جج اپنا احتساب خود کرے کہ وہ روزانہ یومیہ بنیاد پہ کتنے کیسز سنتا ہے اور اس پر کتنا خرچ آ رہا ہے سرکاری خزانے سے، اس پر جو خرچ آ رہا ہے، اس پر وہ جو استعمال کر رہا ہے وہ کتنا خرچ ہے، اور یومیہ بنیاد پر وہ کیسز کتنے سن رہا ہے، یعنی آؤٹ پٹ کتنی ہے اس کی، وہ کام کتنا کر رہا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، ہر جج صاحب اپنا احتساب کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں ہر ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، یومیہ بنیاد پہ کرنا چاہیے کہ آج اس نے کیا کیا، آج اس نے سرکاری خزانے سے جو پیسہ لیا ہے، اس پر جو پیسہ لگا ہے وہ کتنا ہے اور اس نے کام کتنا کیا ہے۔ یہ یومیہ بنیاد پر ہر حکومتی عہدیدار جو ہے وہ اگر اپنا احتساب شروع کر دے، کونسلر سے لے کر اوپر آپ وزیر اعظم تک چلے جائیں، آپ اپنا احتساب جب خود شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ہم ترقی کی جانب بڑھتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم جلد ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنا احتساب کرنا شروع کر دیں، 200 دنوں سے متعلق ہم آپ کو بتائیں کہ ہم جیسے مشکل موڑ پر تھے ایسے ہی ہم مشکل موڑ پر کھڑے ہیں، جیسے ہماری معیشت بستر مرگ پر تھی ایسے ہی ہماری معیشت بستر مرگ پر ہے۔ 200 دن حکومت کے پورے ہو گئے، لگ بھگ کم و بیش 200 دن پورے ہو گئے، لیکن ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ تو کیا حکومت کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ وہ 200 دن پورے ہونے کے باوجود بھی کوئی وعدہ وفا نہ کر سکی؟ ہماری اکانومی کہاں کھڑی ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں ہے، ہماری معیشت کا کیا حال ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اس سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ حکومت نے ان 200 دنوں کے دوران صرف ہمیں یہ بتایا ہے خان صاحب نے یہ چوری کی تھی، خان صاحب نے یہ جھوٹ بولا تھا، پی ٹی آئی نے یہ ظلم کیا تھا ہم پہ، ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، حالانکہ رد عمل میں اس سے زیادہ مظالم بھی ہو رہے ہیں، یا مساوی ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تینوں کیٹیگریز آپ لے لیں۔ تو آپ حکومت میں آئے اس لیے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ خان صاحب نے کیا کیا ہے، جھوٹ کہاں بولا ہے، آپ کے ساتھ ظلم کب کیا ہے، کیوں کیا ہے۔ بھائی یہ باتیں بھی آپ ضرور بتائیں، شوق سے بتائیں، لیکن کارکردگی بھی آپ اپنی ضرور ظاہر کریں۔ اور یہ سوالات میں جہاں حکومتی عہدیداروں کے ذہنوں پر چھوڑنا چاہتا ہوں، وہیں میں چاہتا ہوں کہ عوام بھی جب کسی حکومتی نمائندے سے ملیں تو وہ بنیادی مسائل پر ضرور گفتگو کیا کریں۔ ہمارا جو صحافی طبقہ ہے، چاہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے، چاہے وہ دیگر اپلیکیشنز پر موجود ہے، بھی چاہیے کہ جب وہ حکومتی نمائندے سے بات کریں، دیگر جو سیاسی رسہ کشی ہے اس پر بھی گفتگو کریں، اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر عوامی مسائل پر بھی ضرور تبادلہ خیال کیا کریں، دریافت کرنے کی کوشش کی جائے کہ انہوں نے کیا مسائل حل کیے، کتنے مسائل حل کیے، اور کس حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور آگے ان کا کیا پلان ہے، تاکہ عوام کو پتہ ہو کہ ہماری جو حکومتی مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے اور ان کے ذہنوں میں آ جائے بات۔ بہت شکریہ جی، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔